اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ذی وقار، ویڈیو کے اپلوڈ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ پرابلم بن گئی تھی۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نے اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا ہے، اس پر ہم یہ ویڈیو جو ہے اپلوڈ کیا کریں گے، کیونکہ جو سمپل سادی ویڈیو ہوتی ہے نا، وہ پھر 2.5 منٹس کے اوپر جب چلی جاتی ہے تو وہ فیس بک پر یا واٹس ایپ پر کسی چیز پر بھی اپلوڈ نہیں ہوتی، تو اس کے لیے ہمیں مجبوراً پھر گروپ بنانا پڑا یوٹیوب چینل۔ اب ہم مکمل جو کر کے اس پر اس کو اپلوڈ کر دیا کریں گے، اور آپ ہمارے چینل کو جب آپ کے سامنے آئے گا تو اس کو آپ وہاں سے کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو سن سکتے ہیں۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اس کے بارے میں پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ ہے الحمد، اس کو کچھ پڑھتے ہیں، میں قریب کر کے دکھاتا ہوں۔ الحمد، یہ الحمد نہیں ہے، یہ ہے حمزہ زبر لام ہا زبر میم حم دال پیش دو الحمد، تو اس کو الحمد نہیں پڑھنا۔ حمد یعنی دو گو ہا جو ہوتی ہے اس طرح کی، یہ اس طرح کی ہا جو ہوتی ہے نا، وہ جب ہم وہ پڑھیں گے تو اس لحاظ سے ترجمہ اور ہو جائے گا۔ تو اس کو پڑھنا ہے الحمد، یہ والی ہا اس طرح کی، یہ ہا ہے، تو یہ نہیں پڑھنی، یہ پڑھنی ہے الحمد الحمد للہ۔ اب اس طرح جس طرح انہوں نے بسم اللہ میں لفظ اللہ اسم جلالت کے لام کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھا تھا، تو یہاں بھی کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور یہ ہمیشہ ہر لفظ کا آپ جو قانون یاد رکھیں گے کہ جس کے اوپر بھی اس طرح کی کھڑی زبر ہوگی اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہ ہوتا ہے ایک الف، ٹھیک ہے، کھڑی زبر والے حرف کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، مثلا للہ، ٹھیک ہے، تو کھینچ کے پڑھیں گے۔ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اصل میں یہ یہاں دو لفظ ہیں، الف لام الگ ہے، حمد الگ ہے۔ آپ نے اسکول کی کتابوں میں دیکھا، وہاں صرف لکھا ہوتا ہے حمد اور نیچے لکھا ہے تعریف۔ اب یہاں ہو گیا تمام تعریفیں، تو حمد کا معنی تعریف، اور الف لام یہاں جو ہے استغراقی ہے، جنسی بھی ہو سکتا ہے۔ استغراقی کا مطلب یہاں اب یہ بنے گا تمام تعریفیں، کائنات میں جتنی تعریفیں ہو رہی ہیں سب تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یہ سب تعریفیں کا ترجمہ کس وجہ سے ہوا؟ الف لام کی وجہ سے ہوا۔ اور آگے ہے جی آگے ہے رب العالمین، رب منا پالنے والا، العالمین یہاں بھی الف لام الگ ہے اور عالمین الگ ہے۔ عالمین منا تمام جہان، اور کا معنی تمام، جیسے وہاں تمام کیا ہے یہاں بھی ہم تمام ہی کریں گے۔ تو آگے ہے جی الرحمن، بہت مہربان، اور الرحیم نہایت رحم والا۔ یہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمے میں پڑھ لیا تھا۔ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ آپ یاد کرنے کوئی مشکل نہیں ہے۔ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، رب منا پالنے والا۔ صرف آپ کے 10 منٹ لگیں گے ان دو آیات کو یاد کرنے کے لیے، صرف 10 منٹ۔ تو جہاں آپ موبائل کو آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے دے سکتے ہیں، تو یہاں اگر آپ صرف 10 منٹ دیں گے تو اللہ کے قرآن کی انوار و تجلیات آپ کے سینے پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کو روحانی سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ ترجمہ بھی پڑھیں گے پھر بھی ثواب ہے، عربی برد پڑھیں گے تو پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو ہم ترجمہ کرتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو یہاں ترجمہ کیا کریں گے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ نیچے آپ دیکھیں تو یہی لکھا ہوا ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کی تھوڑی سی ہم صرف نحوی تحقیق بعد میں کرتے ہیں۔ جو یہاں بھی آئے گا، جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب یہاں سمجھیں کہ پہلی بات ہم سمجھیں گے کہ یہ الحمد کے دال کے اوپر پیش کیوں ہے؟ زبر بھی آ سکتی تھی، زیر بھی آ سکتی تھی۔ اب قرآن پاک جب نازل ہوا تو اس وقت تو اس کے اوپر زبر، زیر، پیش، جزم، مد، شد کچھ بھی نہیں تھا، خالی الفاظ تھے صرف۔ تو بعد میں جب
اسلام پھیلا اور قرآن مجید بحر کے ملکوں میں جن کی زبان عربی نہیں تھی گیا تو پھر ضرورت پڑ گئی، تو اس لیے زبر زیر پیش اب ہم دیکھیں گے کہ دال کے اوپر پیش لگائی کیوں گئی ہے، کس قانون کے مطابق؟ تو یہ کیونکہ مبتدا ہے، اور مبتدا کا جو اعراب ہوتا ہے وہ رفع ہوتا ہے، یعنی پیش ہوتی ہے، یعنی جو لفظ اسم مبتدا بن رہا ہو تو جملہ اسمیہ ہو تو اس کے شروع میں جو لفظ آئے گا اس کا محل اعراب ہوگا، یعنی کہ وہ مرفوع ہوگا، اس کے اوپر پیش آئے گی، اس کے پیچھے حروف عاملہ میں سے کوئی حرف نہیں ہے کہ اس کو زیر دے یا اس کو زبر دے، تو اس لیے یہ محل ابتدا میں ہے، اس لیے اس پر پیش آ گئی ہے۔ تو اب یہ سوچیں گے کہ تنوین کیوں نہیں آئی، یعنی یہ الحمدن کیوں نہیں ہے، الحمد کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسم پر جب الف لام آتا ہے، اب دیکھیے حمدن تھا اصل میں، حمیدہ یحمد حمدن، تو حمدن تھا یا حمدن تھا، تو اب اس پر الف لام آیا تو الف لام جس اسم پر آ جائے اس کے آخر سے تنوین، یعنی دو زبر ہوں، دو زیر ہوں، دو پیش ہوں، وہ گر جاتی ہے، خالی ایک زبر یا ایک زیر یا ایک پیش رہ جاتی ہے، یعنی تنوین گر جاتی ہے۔ اب تنوین کیوں گر جاتی ہے؟ وہ اس لیے گر جاتی ہے کہ الف لام جو ہے یہ معرفہ کے لیے آتا ہے، تنوین نکرہ کے لیے آتی ہے، تو ایک ہی چیز میں معرفہ کی علامت اور نکرہ کی یہ دونوں ضدیں ہیں اور ضد جمع نہیں ہو سکتی، لہذا جب بھی الف لام آئے گا اسم پر تو آخر سے تنوین گر جائے گی، تو یہ بن گیا الحمدو۔ آگے ہے جی للہ، ہا کے نیچے زیر کیوں آئی؟ وہ اسی وجہ سے کہ جو ہے نا یہ لام حرف جار ہے، اصل میں لفظ اللہ تھا تو یہ لام حرف جار آ گیا۔ اب ہم نے دو حرف جار پڑھ رہے ہیں، ایک پیچھے بسم اللہ میں با پڑھ لی ہم نے اور ایک لام پڑھ لی، یعنی حروف جارہ ہیں 17 کل، تو 17 میں سے دو ہم نے پڑھ لی ہیں، یعنی ہم نے با بھی پڑھ لی ہے اور ہم نے لام بھی پڑھ لی ہے، تو دو کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ با اور لام حروف جارہ میں سے ہیں، اس اسم پر آتے ہیں تو ان کو کسرہ یعنی زیر دے دیتے ہیں۔ آگے جی رب العالمین، اب یہاں پہ لفظ اللہ اس میں جو موصوف بنے گا تو اس کی وجہ سے جو رب ہے یہ آگے کی طرف تو مضاف ہو رہا ہے، عالمین مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر یہ صفت بنے گی اللہ اس میں جلالت کی، تو جو موصوف کا اعراب زیر ہے تو صفت کا اعراب بھی زیر آئے گا۔ آگے الرحمن الرحیم، تو اس کا جو اعراب ہے وہ اس کا الگ ہے، اپنا ہے، تو اس لیے اس پر ہم جو ہے نا الرحمن الرحیم ہی پڑھیں گے، کیونکہ یہ بھی صفت بن رہی ہے اللہ اس میں جات موصوف۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کی پہلی صفت یہ ہے، پورا یہ رب العالمین مضاف الیہ مل کر صفت بنے گا، اور الرحمن بھی صفت، الرحیم صفت، تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو موصوف کا رب وہی صفت کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس لحاظ سے اب یہ صفت ہے، یہ بھی صفت ہے، یہ بھی صفت ہے، آگے جو لفظ آئے گا مالک یوم الدین وہ بھی اس کی صفت بنے گی، تو تمام صفات کو ملا کر پھر ہم اس کی ترکیب کریں گے کل کے سبق میں۔ تو آج اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی مختصر زیر زبر بھی بتا دی کہ رب کے نیچے زیر کیوں ہے، الرحمن کے نیچے زیر کیوں ہے، الرحیم کے نیچے زیر کیوں ہے، تو پھر دوبارہ آپ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، یا عین نکالنی ہے آپ نے، رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہ آپ کی بسم اللہ بھی ٹھیک ہو گئی اور یہ آپ کی الحمدللہ رب العالمین۔ میں دوبارہ پڑھا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہاں تھوڑا سا وقف آ گیا، یہاں سمجھ لیں، جب وقف کریں گے نا آپ تو نون کے اوپر زبر نہیں پڑی جائے گی، یہ پڑھا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، رک گئے، وقف ہو گیا، اب پڑھیں گے الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے؟ جب ہم الگ الگ پڑھیں گے تو لکھنے میں آپ قرآن پاک نکالیں گے تو یہاں الف جو ہے یہ حمزہ اس کے اوپر زبر نہیں ہے، لیکن جب علیحدہ پڑھیں گے تو یہاں ہمیں زبر لگانی پڑے گی اپنی طرف سے پڑھنے کے لیے، تو اس لحاظ سے اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، جب وقف جہاں کرنا ہو آج تھوڑا سا سمجھ لیں، وہاں اگر ایک زبر آ جائے، ایک زیر آ جائے یا دو پیش آ جائیں تو وہ دو زبر، ایک زبر آ جائے ایک زیر یا ایک پیش، تو نہ زبر پڑھی جاتی ہے، نہ زیر پڑھی جاتی ہے، نہ پیش پڑھی جاتی ہے، وہ ساکن ہو جاتا ہے لفظ، زبر زیر وقف کی حالت میں نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔